اکثر کپلس میں ایک پارٹنر ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک گلٹ فیکٹر میں رہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، ان کی میرٹل لائف میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ شاید اس کی وجہ سے آتے ہیں. گو کہ وہ زبان سے اس کا برملا اظہار نہ بھی کرے، لیکن ڈیپ انسائیڈ اس کو یہ فیلنگ ہر وقت رہتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ناچاکی ہے اس کی وجہ میں ہوں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بے برکتی ہے یا ہر وقت کی ایک چک چک کھچ کھچ لگی رہتی ہے، یہ شاید میری وجہ سے ہوتا ہے. اور اس گلٹ فیکٹر کی وجہ سے سم ٹائمز وہ اپنے پارٹنر کے اتنا نیچے لگنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے خوشامدی ٹائپ ہو جاتے ہیں یا ہر وقت اس کو خوش کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں کہ یہ چیز موسٹلی ان نیچرل تو ہو ہی جاتی ہے، ان کے اپنے لیے اور ان کے پارٹنر کے لیے بھی کبھی کبھی اریٹیٹنگ ہو جاتی ہے. اب ان میں یہ گلٹ فیکٹر آتا کہاں سے ہے؟ یہ گلٹ فیکٹر آتا ہے جب ان کا پارٹنر نارسسسٹ ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے. وہ ایسے ٹرکس کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے کہ یہ والا جو پارٹنر ہوتا ہے جو ایکچولی انوسنٹ ون ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں نا، ان کی وجہ میں ہی ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ ان میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو باور کرایا جاتا ہے، جتنا ان کو گلٹ میں ڈالا جاتا ہے. اور وہ کون کرتا ہے؟ ان کا اپنا پارٹنر، جس کو وہ خوش کرنے کے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہی پارٹنر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ نارسسسٹ پارٹنرز 3 ایسے ایسپیکٹس کے ماہر ہوتے ہیں جو ان کے انوسنٹ پارٹنر کو ہر وقت مورد الزام ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور وہ انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوتا ہے. ملزم دور کی بات، مجرم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ. اب وہ 3 ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے سلیکٹیو سینسٹیوٹی. میں بہت زیادہ مشکل میڈیکل ٹرمز اس لیے نہیں بول لوں گی کیونکہ سننے والوں کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ یا یہ اب کیا بلا ہے، تو بالکل عام فہم روزمرہ الفاظ میں سمجھاؤں گی. سینسٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے حساسیت، کوئی بندہ حساس ہوتا ہے. اور سلیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کی گئی، چنندہ، کہ اس جگہ پہ ہم نے سینسٹیو ہونا ہے، اس جگہ پہ سینسٹیو نہیں ہونا. اس جگہ پہ ہم نے اس انسان کے ساتھ سینسٹیو ہونا ہے، اس جگہ پہ ہم نے اس انسان کے ساتھ سینسٹیو ہونا ہے. ہر بندہ ایسی اپروچ نہیں رکھتا، لیکن نارسسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی ان چیزوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں. اب میں مثال دیتی ہوں. نارسسسٹ جو ہوں گے نا اپنے پارٹنر کو، اب یہ مرد اور عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جینڈر کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ اپنے پارٹنر کو بڑے سے بڑا دکھ دیں گے، اس کو تکلیف دے دیں گے، اس کے ماں باپ کے بارے میں بری بات کر دیں گے، اس کے بھائیوں کو گالی دے دیں گے، اس کو چیٹ کر دیں گے، اس کے ساتھ مار پیٹ کر لیں گے، اور ان کو لگے گا وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. جب تک ان کا پارٹنر چپ چاپ ساری کٹے کھاتا رہے گا، ان کو لگے گا ہاں جی یہ تو بالکل سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن جو ہی پلٹ کے انوسنٹ پارٹنر نے ان کو کوئی جواب دے دیا، یہ واویلا مچا دیں گے. تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں نے یہ کیا ہوگا، تم میرے بارے میں ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو، تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے. یہ ایسے فکرات، ایسے جملے، ایسے ڈائلاگس بولیں گے کہ وہ جو انوسنٹ پارٹنر ہوگا خود نہیں ڈر جائے گا کہ یار میں نے شاید کچھ زیادہ کہہ دیا، میں نے کچھ زیادہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. حالانکہ یہ ان کا ٹرک ہوتا ہے. اسی ٹرک سے یہ دوسرے لوگوں کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے ایکشنز ایسے ہو جائیں. سم ٹائمز یہ ہمیں اتنا غصہ دلا دیتے ہیں، اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ایکشنز اور ہمارے الفاظ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ غصیلے لگتے ہیں، لڑائی والے لگتے ہیں. پھر انہی الفاظ کو، انہی ایکشنز کو ایکسٹریکٹ کر کے یہ اپنا ایک خوبصورت سی کہانی گھڑتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، تم تو ایسی، تم تو ویسی کر کے. اور وہ جو انوسنٹ پارٹنر ہوتا ہے وہ یہی سوچ میں ہوتا ہے کہ غصہ تو اس نے مجھے دلایا تھا، اگر میں چیخی چلائی تھی تو میں اسی وجہ سے چیخی چلائی تھی. مرد سوچتا ہے اگر میں نے بھانڈے پھوڑے تو اسی کے غصے کی وجہ سے تو پھوڑے تھے، یہ بول رہی تھی، اب گندا میں. عورت سوچتی ہے سارا قصور میرا. اس کو کہتے ہیں سلیکٹیو سینسٹیوٹی. مطلب کہ وہ جو نارسسسٹ پرسن ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچے گا، اس نے نہیں سوچنا کہ میں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کیا نہیں کیا، لیکن وہ اس پہ سارے کا سارا الزام ڈال دے گا. سینسٹیوٹی کی سلیکشن ہوگی نا کہ بھئی میں نے جو کہا اس کی طرف سے تم نے بالکل حساسیت نہیں دکھانی، ہاں جو تم نے کہا اس کے بارے میں ہم سینسٹیو ہو سکتے ہیں. تو یہ لوگ انتہائی درجے کمینے ہوتے ہیں کہ خود کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کا پارٹنر، دوست، بزنس پارٹنر، ماں، بہن، بھائی کچھ آگے سے ایسے ان کے ایکشنز کی وجہ سے کوئی ری ایکشن دے دیں
بس یہ واویلا مچا دیتے ہیں. میرے پاس ایک ایگزامپل بھی ہے, ایک زندگی کی, سچی زندگی کی کہانی ہے. ایک لڑکی نے مجھے فون کر کے یہ بات مجھے بتائی کہ اس کا شوہر اسے چیٹ کر رہا تھا. لٹرلی پورے خاندان کو پتا تھا کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ پتہ نہیں شادی کی ہوئی تھی یا نہیں کی ہوئی تھی. یہ ابھی تک اس وقت تک یہ بات کنفرم نہیں تھی, پر اتنا پتا تھا کہ وہ زیادہ تر اپنی دوسری خاتون کے ساتھ رہا کرتا تھا, مطلب کہ اس کے ساتھ ڈیٹس وغیرہ پہ جایا کرتا تھا. تو یہ لڑکی شدید تنگ آ گئی, بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے تھے. تو اب ظاہر بات ہے لڑکی تھی, بندے کو غصہ آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ شوہر گراج سے گاڑی لے کے نکل رہا تھا, اور چونکہ نارسسسٹ تھا تو اس کو گراج کا دروازہ بھی اسی عورت کو ہی کھول کے دینا ہوتا تھا, کیونکہ وہ تو گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں. وہ اب اٹھ کے گاڑی بھی چلائیں گے, گراج کا دروازہ بھی کھولیں گے, پھر نکل کے بند بھی کریں گے, ان کو تو بڑی تکلیف ہوگی. تو وہ عورت مفت کی ایک نوکرانی ملی ہوتی ہے نا. تو اس نے اپنی ہی بیوی کو کہا دروازہ کھولو, ملنے کا جا کہاں رہا ہے, اس لڑکی کو ملنے جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے عورت کو تو تکلیف تھی, غصے میں آ کے اس نے دروازہ تو کھول دیا, کیونکہ اسے پتا تھا دروازہ نہیں کھولے گی تو کٹ کھائے گی. تو اپنی کٹ بچنے کے لیے اس نے دروازہ تو کھول دیا. لیکن جاتے ہوئے اس نے کیا کیا, جب اس کا شوہر گاڑی لے کے, اس نے مجھے منظر کشی کی میرے سامنے کہ جب وہ گاڑی لے کے ایسے جا رہے تھے, میں نے گراج کا دروازہ کھولا تو میں ایسے آ رہی تھی, تو میں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے شیشے پہ زور سے ہاتھ مار کے کہا آئی ڈونٹ لو یو اینی مور. کہتی یہ کہہ کے میں اندر آ کے سیدھا کچن میں چلے گئی, اور میں اس سے جیسے عورت کا اور کوئی جگہ نہیں ہوتی, سیدھی جا کے کچن میں نا سنک جہاں برتن دھلتے ہیں نا وہاں پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے روتی ہے, یا باتھ روم کے سنک کے آگے جا کے روتی ہے. یہ دو جگہ ہوتی ہیں عورت کے. شدید غصے کے بعد عورت جہاں جاتی ہے. تو وہ ابھی وہ کچن میں پہنچی تھی, تو بقول اس کے کہ ودن 5 to 6 seconds اس کا ہسبینڈ پیچھے آ گیا. کیا کہا تم نے مجھے, یو ڈونٹ لو می اینی مور, تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تو میں دوسری عورتوں کے پیچھے جاتا ہوں. چلو کہانی الٹ ہو گئی. مطلب کہ وہ جتنا عرصہ اپنی بیوی کو چیٹ کرتا رہا, اور ان کے بڑے پیار محبت کے, اپنے بھی زندگی میں بڑی اچھی پیار محبت سے گزر رہی ہے, جب تک پتہ نہیں تھا. جس وقت پتہ چلا بیوی نے واویلے کیے, اس وقت جی نہیں بولے گے وہ, لیکن بیوی نے ایک فکرہ اس کو دے دیا مینیپولیٹ کہ آئی ڈونٹ لو یو اینی مور. بس یہاں سے تو ہسبینڈ صاحب کو ایک تو ان کی انا کو بھی بڑی ٹھیس پہنچی کہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے سے محبت نہیں کر رہی, یعنی کہ میں میرے نال وہ والا مسئلہ ہو گیا کہ میرے نال وہ والا ایک تو مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ یہ بولی کیسے, اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ بولے. اور پھر یہ اب یہ اس کو میرے ذہن میں فکرہ نہیں آ رہا کہ یہ اب وہ ایک منتر ہاتھ آ گیا نا, جس سے اب اس نے اپنے جادو ٹونے کرنے تھے. اس نے پھر وہ خاندان میں جرگے ہوئے کہ جی میں تو بڑا اچھا زندگی گزار رہا تھا, اسی کی محبت ختم ہوئی, اس نے تو اپنے منہ سے مجھے کہا ہوا ہے. کیوں, تم بتاؤ مجھے, جب اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا تھا, تم بتاؤ مجھے, تم نے نہیں کہا تھا یو ڈونٹ لو می, یو ڈونٹ لو می. لڑکی ہکی بکی کہ میں تو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی تھی, تمہارے بچے پیدا کر رہی تھی, تمہارا گھر سنبھال رہی تھی, اینڈ میں جا کے تم دوسری عورتوں کے پیچھے گئے, اور مجھے تم نے اتنا ٹارچر کرنا شروع کیا, فزیکلی ابیوز کرنا شروع کیا, ہر قسم کی مینٹل فزیکل جو تکلیف ہے تم نے مجھے دی. اینڈ میں نے ایک فکرہ کہہ دیا, صرف ایک فکرہ, آئی ڈونٹ لو یو اینی مور. اس کا اتنا بڑا واویلا مچا کہ اب یہ جو ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کی ساری ذمہ دار میں ہوں. ہاں تمہارا تو شروع سے ہی دل نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. اب یہاں پہ یہ آگئی نا سلیکٹیو سینسٹیوٹی, کہ جہاں تک لڑکی کو تنگ کیے جا رہے ہو, کیے جا رہے ہو, نہیں ادھر نہیں سینسٹیو ہونا, ادھر وہ تو بھیڑ بکری ہے نا, اس کو جتنی تکلیف دینی ہے تو ہاں مجھے نہیں دے سکتی. میرے معاملے میں ہر بندے نے, اور خاص طور پہ میں نے خود نے سینسٹیو ہو جانا ہے. یہ ہے سلیکٹیو سینسٹیوٹی, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی سلیکٹیو سینسٹیوٹی بھی آتی ہے کہ جس وقت نارسسسٹ بہت اچھا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ, اس کا کوئی کام ہوتا ہے آپ سے, اس وقت وہ آپ کی بڑی سے بڑی کی گئی سکھ کی بھی برداشت کر لیں گے. محفل میں کسی نے آپ پہ ایک تانا کس دیا, وہ اس کو بھی بڑا ہنس کے ہاں برداشت کر لیں گے, کیونکہ شاید اس بندے سے کوئی کام ہے. لیکن جس بندے سے کوئی کام نہیں ہے, یا ویسی کوئی تکلیف اس بندے کو دیکھ کے بھی اچھا فیل نہیں ہوتا, وہ کوئی اتنی سی بھی بات کر دیں گے نا, واویلا مچا دیں گے. تو اب ہمارا بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے صبر. میں اپنی اگلی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ, اور اس میں میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیا ہے. صبر کرو, صبر ایوب رکھو, صبر کرو. کیونکہ اپنی زندگی میں جب سے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا جس کا عنوان ہے کہ حدیث سنی پر عمل نہ کیا, اس میں نے یہی بتایا ہے کہ جب ہم
اللہ اور رسول کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ان پہ عمل کرے تو فائدے ہوتے ہیں زندگی میں. لٹرلی آپ کو فائنینشیل فائدہ بھی ہوگا، سوشل فائدہ بھی ہوگا، مینٹل پیس جو ملتا ہے نا اسلامک تعلیمات پہ عمل کر کے، وہ کسی چیز سے نہیں ملتا. اور اس کی ایک ماڈرن فارم سائیکالوجی میں بھی آتی ہے، پازیٹیو سائیکالوجی، کہ اچھا سوچو، لا آف اٹریکشن، ڈی سلوا ٹیکنیک، یہ ساری ٹیکنیکس اب سائیکالوجی میں آئی ہوئی ہیں. یہ بھی بڑا انسان کو سکون دیتی ہیں، لیکن ان سب کی بیس اسلامک تعلیمات پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا واپس ٹاپک پہ آتے ہوئے، تو اب یہ سلیکٹیو سینسٹیوٹی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایگریشن ہو رہی ہے، وہ واویلے مچا رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے یا رہی ہے، خاموشی اختیار کریں، وہ جگہ چھوڑ کے نکل جائیں. اچھا اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ شکست ہوتی ہے، یہ دراصل ان کے منہ پہ تمانچہ ہوتا ہے کہ بولتے رہو، بکواس کرتے رہو، وی آر آؤٹ آف ہیئر، ہمیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خیر یہ ان سے بچنے کے لیے کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ان سے بچا کیسے جاتا ہے. ابھی تو میں 3 ایسے ایسپیکٹس بتا رہی ہوں جو آپ کو پہچاننے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اگر آپ کے پارٹنر ایسا کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ سوچیں کہ اس سے نکلنا کیسے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. سبسکرائب کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا. نیا چینل ہے میرا، اس کو سبسکرائب کریں، اس میں بڑی اچھی باتیں آپ لوگ سیکھیں گے. آپ کے دماغ کو تھوڑی ٹھنڈ ملے گی میری باتیں سن کے. اس کے بعد کا جو ایک ان کا سیکنڈ ٹریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایموشنلی اسٹیجڈ بیہیویئر. ایموشنلی سب کو پتا ہے، جذبات ایموشنل کر دینا. اسٹیجڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈرامہ بنا دینا، کسی چیز کو اسٹیج کر لینا، کسی چیز کو ڈرامائی شکل دے دینا، اسٹیج کر دینا. ٹھیک ہے. ایموشنلی اسٹیجڈ بیہیویئر رویے کو کہتے ہیں. تو ایموشنلی اسٹیجڈ بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب محفل میں ہوں گے نا تو یہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. فرض کریں ایک بیوی ہے، وہ نارسسسٹ ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھے گا. آپ یہ لیں نا، آپ یہ کھائیں نا، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، ارے یہ لیں وہ لیں. ساتھ والے لوگ دیکھیں گے کہ واہ جی واہ، کتنا خیال کرنے والی اس کی بیوی ہے. پاویں کمرے میں جا کے اس کو کتیا مانگنا رکھتی ہو، لیکن دنیا کے سامنے وہ ایسے بیہیو کرے گی کہ بس میرے سے اچھی بیوی کوئی ہے ہی نہیں. میں تو ان کی ڈائٹ کا اتنا کیئر کرتی ہوں، ہم تو یہ کھاتے ہیں، ہم تو وہ کھاتے ہیں، ان کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں تو ہمیشہ ان کے لیے ایسی جگہ سے شاپنگ کرتی ہوں. لوگ کہیں گے واہ جی واہ، یہ کیا بات ہے کہ اتنا کیئر کرتی ہے. اور پھر دنیا کے سامنے، اچھا اکیلے میں جو اس کے ساتھ بھی بیہیویئر رکھتی ہوگی، دنیا کے سامنے وہ اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں کرے گی، اس کی اتنی اطاعت مندی دکھا رہی ہوگی، اور یہ کہہ رہی ہوگی کہ بس یہی ہے تو میں ہوں. یقین مانیے میں نے ایسی عورتوں کو اپنے شوہروں کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ نہ ہو تو قسم سے میں مر جاؤں، ہمارے تو سانسیں رک جائیں. جبکہ اکیلے میں ایک عورت کا بیان یہ ہے کہ میرے شوہر کو اگر چوک میں کتے کی موت پڑے نا تب بھی میرا دل ٹھنڈا نہ ہو. میں اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے. اس عورت کے میں نے 2 چہرے دیکھے، ایک میرے سامنے اور ایک دنیا کے سامنے، اور میرے سامنے آنکھ نہیں ملا سکتی ہے. اور یہ باتیں بہت پرانی ہیں، اب تو میرا ان لوگوں سے تعلق بھی نہیں ہے. لیکن یقین یہ فیس بک کے رشتے تھے کچھ، تو یقین نارملی فیس ٹو فیس میں کسی سے بھی نہیں ملی تھی، تبھی تو میں لوگوں سے دھوکے کھا گئی. میں فیس بک کے لوگوں سے دھوکے کھا گئی. میں نارمل لائف میں بہت کم دھوکا کھایا بالکل. اپنے زمانہ نالائکیت میں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں، لیکن جو پچھاڑا ہے مجھے فیس بک کے منافق لوگوں نے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ فیس بک کی خواتین میری دوست بن گئی، سب کچھ ہوگی. وہ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، یا میٹھی چھریاں اس ویڈیو کا نام ہے. تو وہاں پہ میں نے ڈسکرائب کیا کہ کیسے یہ لوگ فیس بک پہ اتنا اچھا اپنا آپ دکھاتے ہیں، لیکن جب آپ کے واٹس ایپ نمبرز چینج ہو جائیں اور پھر آپ کی پرابلمس چینج ہو جائیں. یہی خاتون مجھے اپنے شوہر کی پرابلمس بتاتی تھی، اور اینڈ میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ بہن نارسسسٹ تو آپ ہیں. چلیں یہ بھی کہانی کسی دن میں آپ کو سناؤں گی. نارسسسٹ بیوی جو اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت کرتی تھی. میں نے کہا نارسسسٹ تو تم ہو میری بہن، تم نے کہاں سے اپنے شوہر کو نارسسسٹ کر دیا؟ وہ تو نمازی پرہیزگار انسان ہے، تمہارے ساتھ مخلص ہے، تمہاری ان حرکتوں کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ چپے، انوسینٹ تو وہ ہے. اس کے بعد سے ان کی اور میری بات چیت بند ہو گئی. جو مجھے اس کا دکھ بھی نہیں ہے. اچھا ہے ایسے ٹاکسک لوگ آپ کے ذہن سے، آپ کے زندگی سے نکلنے چاہیے. میں ایک گاؤں کے فنکشن میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ خیرات نہیں ہوتی، گاؤں میں خیرات ہوتی ہے، مردانہ ایک طرف ہوتا ہے، زنانہ ایک طرف ہوتا ہے. میرا گاؤں سے بھی تعلق ہے ماشاءاللہ، میں بہت عرصہ گاؤں میں بھی رہی ہوں. جب میں انگلینڈ سے نئی واپس آئی
تو گاؤں میں پھر کافی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے دعوتوں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جی مہمان آئے ہیں. تو ایک جگہ پہ ایک ہمارے علاقے میں کہتے ہیں خیرات ہونا، وہ اللہ کے نام پہ چاول بانٹے جاتے ہیں جو پھر رشتہ داروں کو بھی کھلائے جاتے ہیں. تو مجھے بھی مدعو کیا گیا، میں بھی گئی، بیٹھے ہوئے ہیں سارے زمین پہ بیٹھنے کا سسٹم تھا. میرا بڑی عادت ہے منہ کے آگے ہاتھ ہلانے کی، ٹیچر ہوں نا، بس عادت پڑی ہوئی ہے. اینی ویز تو وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تو بس اب آہستہ آہستہ مہمان چھٹ رہے تھے، جا رہے تھے. بس یہ جو ہم قریبی تھے، کمرے میں ہوں گی کوئی 6-7 خواتین رہ گئی ہوں گی بشمول میرے. تو وہاں پہ ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی کوئی اپنی بہن کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح بالکل قریبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ شروع ہو گئیں، باہر تو لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، باہر جا کے ان کے شوہر بھی باہر کسی ملک میں کماتے تھے اور وہ پاکستان میں ہوتے تھے، ان کی بچے وغیرہ. تو وہ شروع ہو گئے، اور وہ حضرت ان دنوں وہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے، تو بھی دعوت ہوئی نا کہ یہ بھی آئے یہ بھی آئے، چلو سارے مل کے دعوت کر لیتے. تو دعوت ہوگی تو وہ لگی اپنے بچوں کے سامنے یہ بیان کر رہی ہیں، تس دے پیواں میرے نال اے کیتا، تس دے پیواں میرے نال اے کیتا. وہ شروع ہوگی شور کی غیبتیں، اس نے مجھے کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دی، اس نے ساری زندگی مجھے عورتوں کا عذاب ڈالے رکھا. یہ باہر جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کبھی ایک عورت کے ساتھ رہ رہے، کبھی دوسری عورت کے ساتھ رہ رہے. تو پاکستان میں اس کے کم چکر ہوتے تھے، باہر جا کے بھی اس نے یہ چکر کیا. اس کے دوست مجھے فون کر کے بتائے فلانا ڈھمکانا یہ وہ، میں چپ کر کے سن رہی ہوں، جی آنٹی جی صحیح کہہ رہی ہیں، جی جی صحیح کہہ رہی ہیں. تھوڑی دیر پتہ چلا وہ انکل جی آ رہے تھے. گاؤں میں ایک رواج ہوتا ہے کہ جہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو گھر کا محرم ہی جو آ رہا ہو نا، وہ بھی گلا کھنکھارتے ہوئے آتا ہے، ذرا کر کے آتا ہے، یا السلام علیکم مجھا بول کے آتا ہے، تاکہ خواتین ذرا طریقے سے سلیقے سے بیٹھ جائیں. تو انکل کے کھنکھارنے کی آواز آئی اور سلام کی آواز گئی نا، تو وہ خاتون اسی وقت ایسے پلٹی ماری، او جی ابو جی آ گیا، ابو جی آستے پانی کہن کے آؤ، ابو جی آستے چاہ کہن کے آؤ، ابو جی آستے پانی کہن کے آؤ، ابو جی آ گیا، ابو جی اٹھو اٹھو، ابو آستے جگہ بناؤ. میں حیران، میں نے کہا ابھی تو ابو کو گالیاں پڑ رہی تھی، ابھی ابو جی کے لیے مسحری بچھائی جائے گی، ابو جی کے لیے ٹھنڈا پانی آئے گا، ابو جی کے لیے چائے آئے گی، ابو جی آستے کھانا آسی، تو پتہ نہیں کیا آسی. میں وہاں پہ سوچ میں پریشان رہ گئی. میں نے کہا یہ دیکھو، مجھے وہاں پہ ایک حدیث یاد آئی. اللہ کرے حدیث ہی ہو، آیت نہ نکل آئے، نہیں تو لوگوں نے مجھے بخشنا نہیں ہے. آئی تھنک حدیث ہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اور میں اس کا کوئی وہ نہیں دے سکتی، وہ اس کو ریفرنس وغیرہ خود ہی ڈھونڈ لینا، نہیں تو بات کو جانے دینا. لیکن حدیث یہ تھی کہ ایک عورت کے لیے اس سے بہتر کہ وہ اپنی شوہر کی غیبت کرے یہ ہے کہ وہ طلاق لے لے. ان لوگوں کو صدقے خیرات یہ سارے چیزیں کرنی ضرور یاد رہتی ہیں، جی صدقہ کرو اللہ کے نام پہ، خیرات کرو اللہ کے نام پہ. لیکن وہیں پہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایک عورت جو اپنے شوہر کی غیبت کرے بہتر ہے کہ وہ طلاق لے لے. یہ آیت یہ حدیث کسی کو نہیں یاد ہے، نہ یہ کسی کو پڑھائی جاتی ہے. ہمارے تعلیمی نظام سے ہم کیا بات کریں، اسلامیات میں ہمیں بس انہوں نے کیا پڑھایا ہوا ہے، اخوت، مساوات، اسلامی بھائی چارہ. ہاں اسلام کے 5 کا وہ ستون بھی ہے نا، توحید اور نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ پڑھانے کے بعد بس ہمیں باتوں پہ لگایا ہوا ہے. روس کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات، تو چین کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات، فلانا ڈھمکاڑا. پھر آ جاتے ہیں جی 5 حدیث یاد کر کے ان کا ترجمہ بیان کریں اور 5 آیات. کیا ہمارا جو اسلام کا جو مذہب ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پہ جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، اٹس اے جوک، لٹرلی اٹس اے جوک. ایک بھونڈا مذاق ہے ہم لوگوں کو. لیکن چلو کیا کر سکتے ہیں. درس و تدریس سے یاد آیا، میرا بیسک کام یہ ہے کہ میں ایک انگریزی کی استانی ہوں، انگلش ٹیچر، جس کو اردو بولنے کا بہت شوق ہے. بڑا پرابلم ہے میرے ساتھ. میرا انگلش کا ایک چینل ہے جہاں پہ میں آسان اردو میں انگلش سکھاتی ہوں، اس کا نام ہے اردو سے انگلش تک. ہو سکے گا تو لنک میں ڈال دوں گی اس کی ڈسکرپشن میں، پلیز اس کو بھی فالو کر لیجئے. وہ گناہ نہیں ہوتا فالو کرنے سے، کر لیا کیجئے. اچھا جو اب میں نے 2 آپ کے ساتھ میں بیان کر دیے، ایک ہو گیا سلیکٹیو سینسٹیویٹی کا، اور دوسرا ہو گیا ایموشنلی اسٹیجڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے، یہ 2 ایسپیکٹس ہو گئے. اب 3rd ایسپیکٹ ہے ڈوئل فیسڈ. یہ لوگ دوہرے چہرے کے ہوتے ہیں. اگین میں ایک گاؤں کا نا آپ کو ریفرنس دوں گی. ہمارے گھر میں خیرات تھی، ہمارے دادے کے گھر میں، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تو اس جگہ کو بنگلہ کہا جاتا تھا. تو بنگلے میں خیرات تھی. خیرات میں کیا تھا کہ میں نے اور میری بہن جو ہم اس وقت چھوٹی چھوٹی تھی، 10 11 سال کی ہم ہوتی تھی. تو میں نے اور میری بہن نے تہیہ کیا کہ وہ جو دسترخوان بچھانا، وہ ایک لمبے سے دسترخوان بچھتے تھے، پھر خواتین اور وہ سارے لائنیں لگا کے بیٹھتے تھے، پھر ہم کو سرو کرتے تھے. بڑے بڑے پرات آتے تھے چاولوں کے. یہ وہ گاؤں میں رہنے والوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہوں گی جلدی.
تو میں نے اور میری بہن نے سوچا کہ تھوڑی پلیٹیں لے جاتے ہیں ہم لوگ، ٹریز میں نا زیادہ پلیٹیں لے کے نا اور لے جا کے اس ایریا میں رکھتے ہیں جہاں پہ پھر باہر سے پلیٹیں، پھر تاکہ نزدیک کی وہ جس نے اٹھانی ہو وہ اٹھا لے. تو وہ جو ٹیبل نہیں بنائی جاتی صرف فرنیچر کی، تو وہاں پہ فرنیچر کہہ رہی ہوں اس کی کراکری کی اور یہ یوٹینسلس کی، پاٹس کی، کہ وہاں رکھ کے اور وہاں سے پھر سارے لوگ اپنی مرضی سے چمچے پلیٹیں وغیرہ اٹھاتے رہیں گے. میں میری بہن اتنی مشکل سے ٹریز پہ اتنی زیادہ پلیٹیں بھر کے چھوٹی چھوٹی ہم لوگ جا کے ادھر رکھ کے آ رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر بعد ہمیں لگا ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، ہم جا کے بیٹھ گئے. جب ہم بیٹھ گئی تو وہ جو جوائنٹ فیملی کی بڑی خواتین تھیں انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا، یہ دونوں تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی ہیں، یہ دونوں تو اٹھ ہی نہیں رہی ہیں، بھائی کام کرو. میری بہن اور میں نے ایک دوسرے کو پریشان ہو کے دیکھا، کام تو ہم لوگوں نے اپنا کر لیا سب سے جلدی، سب سے پہلے. بعد میں پتا چلا کہ وہ جو دوسری بڑی کزن نا 14-15 سال والی، وہ ایک پلیٹ اور 2 پلیٹیں لے کے جا رہی تھی، 2 پلیٹیں 2 گلاس ساتھ میں گپے مارتی جا رہی ہوں. لگ رہا جی انہوں نے 15-20 چکر لگا لیا. میں نے اور میری بہن نے 3-4 چکروں میں سارا وہ کراکری وغیرہ وہاں پہنچا دی تھی. ان کو شٹ، یہ غلطی ہو گئی نا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انگلینڈ جا کے پھر ہم لوگوں نے ایک ٹرم سیکھا، میں نے ایک ٹرم سیکھا، لک بزی ڈو نتھنگ. اور اس کو ایسے بھی بول دیں، ڈو نتھنگ بٹ لک بزی، کچھ نہ کرو لیکن بہت مصروف نظر آؤ. یہ کارپوریٹ جابس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کام کرو نہ کرو بس لگو کہ بہت ہی مصروف ہو. وہ بندر والی مثال آپ کو یاد ہوگی نا، وہ جو ایک بندر کو جنگل میں وہ انسپیکٹر کی جاب مل گئی تو خرگوش کا بچہ گم گیا. تو سارے بندر کے پاس آئے، بھئی تم اب انسپیکٹر ہو، پولیس ہو، بھئی خرگوش کا بچہ ڈھونڈ کے دو. تو بندر صاحب اٹھے ہیں اور وہ خرگوش کے بچے کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈا زمین پہ، ان کو بچہ نہیں نظر آیا. خرگوش کا بچہ زمین پہ ہوگا تو زمین پہ ڈھونڈنا ہے نا، نہیں نظر آیا. تو بندر صاحب نے کیا کیا، چڑھ گئے درختوں پہ اور ایک چھلانگ ماری، ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری شاخ سے تیسری شاخ. اب سارے لوگ بندر کے بچے، وہ خرگوش کے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور باندر صاحب جو اوپر چھال پہ چھال مار رہے ہیں، چھلانگ پہ چھلانگ، ایک شاخ سے دوسری شاخ، ایک درخت سے دوسرے درخت. شام ہو گئی، بچہ نہ ملا، سارے بڑے پریشان، یہ بھی تھکا کے نیچے بیٹھ کے. تو کسی نے بندر صاحب سے پوچھا کہ بندر صاحب آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ نے تو بچہ ڈھونڈا ہی نہیں. انہوں نے کہا بچہ بازیاب ہوا نہ ہوا اس کو چھوڑو، آپ نے میری چھلانگیں نہیں دیکھی، تسی میری آڑیاں جاڑیاں نہیں دیکھیاں. تو کچھ لوگوں کی ہم صرف آڑیاں جاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کام کچھ نہیں کیا ہوتا. یہی حال ہوتا ہے نارسسسٹ پارٹنر کا، کہ نارسسسٹ پارٹنر جو ہوتا ہے وہ اتنا ان پٹ دیتا نہیں ہے جتنا وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ بھئی تم نے تو بڑا ان پٹ دیا، یہ تو بہت زیادہ آؤٹ پٹ ہو گیا، تمہارے ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہو گیا. جیسے فرض کریں اگر ریلیشن شپ میں یہ اپنے پارٹنر کے لیے اتنا سا بھی کریں گے نا، اس کو اتنا کر کے رائی کا پہاڑ بنا لیں گے یہ کہ جی دیکھیں میں نے تو آپ کے لیے 2 سال پہلے میں نے آپ کے لیے نا یہ کام کیا تھا، میں نے یاد ہے تمہارے لیے میں نے باربیکیو بنایا تھا. آگے لڑکی کو 10 سال تک وہ باربیکیو جو اس کے اعزاز میں کہ اس نے کر دیا تھا اس کے تانے سنتے ملیں گے، گو کہ وہ روزانہ اٹھ کے اس کے لیے ناشتے بنا رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے، اس کے کپڑے دھو رہی ہے، استری کر رہی ہے، اگر کام والیاں ہیں تو ان کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. وہ کچھ بھی نہیں یاد ہوگا، وہ 2 سال پہلے جو ایک باربیکیو کیا گیا تھا وہ اس کو یاد ہوگا. اور اگر اس کو ہم اس میں لے لیں نا، ریورس میں لے لیں، یہ تو خوشی کی بات ہے باربیکیو. فرض کریں اس نے کوئی تکلیف دے دی لڑکی کو، بیوی کو، یا اگر نارسسسٹ بیوی ہے تو شوہر کو، تو انہوں نے کوئی تکلیف دے دی تو اب یہ چاہیں گے کہ ان سے زیادہ گلہ شکوہ نہ کیا جائے. اگر زیادہ انوسنٹ پارٹنر زیادہ گلے شکوے کرے گا پھر یہ اس پہ عذاب ڈال دیں گے کہ بھئی میرے سے ٹھیک ہے، ہو گیا میں نے کر لیا، لیکن اب کیا کر سکتی ہوں فلانا ڈھمکانا. تو ان کا اتنا ان پٹ ہوتا نہیں ہے کسی رشتے میں یا کسی کام میں جتنا ان کو آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے، جتنا ان کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ ایک ٹرک ہوتا ہے، اگر آپ کا نارسسسٹ پارٹنر فرض کریں پیزا بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو لٹرلی آپ کو لگ رہا ہے کہ روٹی کے اوپر سالن رکھا ہوا ہے، زمین آسمان کے قلابے ملا دیں، ارے واہ آپ نے تو بڑا اچھا بنایا، اس سے بہترین تو کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا، فلانا ڈھمکانا. یہ ایک جگہ یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر سکتے تھے، وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. اور نارسسسٹ جب بڑے خوش ہوتے ہیں نا پھر یہ عنایات بھی کرتے ہیں. تو تھوڑی سی عنایات یہاں سے آپ لے لیا کیجئے کہ نارسسسٹ دیکھیں ہمارے مذہب میں خوشامد منع ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی منع ہے، چوری بھی منع ہے، اللہ کی قسم اٹھانا تو سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں
کہ وہاں پہ اگر تھوڑا سا جھوٹ بول دیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا. جیسے میاں بیوی کی صلح کرانی ہو تو وہاں پہ اگر تھوڑا سا آپ ادھر بات کو کرتے تو گناہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے گلے پہ چھری رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دو کہ ٹھیک ہے نہیں. کفر کا کلمہ بھی پڑھ لو، کفر کا کلمہ بھی پڑھ لو، اللہ بخش دے گا وہاں پہ. یہ اسلام میں باتیں ہیں. اگر میری بات پہ اعتراض ہے تو جا کے تھوڑی تحقیق کر لیجیے، کیونکہ ریفرنسز میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں مبلغہ نہیں ہوں، اللہ مجھے بنائے، لیکن ابھی میرے پاس ریفرنسز نہیں ہوتے ہیں، میں ایک عام سے ختم ہوں. اور اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا آپ کو کہیں نہ کہیں چھوٹ ملتی ہے. ایون رشوت کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ رشوت الراشی والمرتشی اللہم فی النار، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ایک جائز کام ہے اور ایک افسر کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی بددیانتی کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، وہ آگے نہیں ہو رہا، بچے کا اسکول کا ایڈمیشن صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کلرک صاحب کو اب رشوت چاہیے ہی چاہیے. ایک انسپیکٹر آپ کے بیٹے کو چالان پہ اس لیے نہیں معاف کر رہا کہ اس کو رشوت چاہیے، حالانکہ آپ جائز ہو، معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، ہر چیز قانونی حساب سے ہو گئی ہے، لیکن بچہ حوالات میں اس لیے ہے کہ اب وہ جو ہے نا انسپیکٹر صاحب یا جو حوالدار، ان کی فارم کو آپ نے گریس نہیں کیا. یہ ابھی میں نے انگلش چینل کا آپ کو بتایا، اس میں میں نے یہ ایڈیمز بتائے ہیں. ٹو گریس سم ونز فارم، کسی کو رشوت دینا، ٹھیک ہے، مکھن لگانا، تلی گرم کرنا. تو آپ جب تک انسپیکٹر صاحب کی تلی گرم نہیں کرو گے آپ کا بچہ باہر نہیں آئے گا. تو یہاں پہ آپ مجبور ہو، تو یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی دے بھی دیتے ہیں رشوت تو وہ آپ کے گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اسلام کو بھی سمجھیں، بہت اچھا اور آسان مذہب ہے، سہل پسندی بہت ہے اسلام میں، اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال. لیکن اگر آپ ایک پارٹنر ہے، انوسنٹ پارٹنر ہے، اور آپ نے نارسسسٹ پارٹنر کو آپ نے رام کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے، تھوڑا سا مینوپولیٹ کرنا پڑ جائے، اور تھوڑی سی اگر اس کی خوشامد کرنی پڑ جائے تو کر لیا کریں. اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی کہ کون سی بیویاں کامیاب رہتی ہیں. میں نے کچھ انتہائی ذہین، پڑھی لکھی، انتہائی سمجھدار بیویوں کو اپنے کم پڑھے لکھے، کم ذہین شوہروں کے ایسے تابع ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے نارسسسٹ شوہر اب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اتنی ذہین اور اتنی سمجھدار خواتین ہیں. انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ ضرور بتاؤں گی کہ نارسسسٹ شوہر پہ یا بیوی پہ قابو کیسے پاتے ہیں، کسی اور ویڈیو میں. ان کا حساب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تھوڑا سا مناتے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو یہ خود ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر لمبی لمبی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو پھر لفٹ کرانا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنی چھوڑ دیتے ہیں، ہر طریقے سے کٹ آف کر لیتے ہیں. پھر انوسنٹ پارٹنر جو ہوتا ہے وہ خود ہی گلٹ میں چلا جاتا ہے، شاید میرے سے غلطی ہو گئی، شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا. اس طریقے سے یہ اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو ہمیشہ مینوپولیٹ کرتے ہوئے اپنے مدار میں ہی رکھتے ہیں. یہ خود سورج بن جاتے ہیں اور ان کے پارٹنرز، ان کے پلانٹس ہر وقت ان کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اپنا طواف کرواتے رہتے ہیں. ان سے ان کو دلی تسکین ملتی ہے. ان کی ذات میں نا ایک توانائی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نیگیٹو انرجی کو آپ کی نیگیٹو انرجی فیڈ کر دیتی ہے. اس سے بچیں، ان کی نیگیٹو انرجی کو اپنی پازیٹیو انرجی سے فیڈ کیجیے. کیسے؟ یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.